جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر باجی. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمد للہ. میں ویٹ ہی کر رہی تھی, میں نے کہا فارغ ہو کے تو پھر میں شروع کر. لیٹ جا گیا. ہاں جی باجی, وہ نماز بھی نہیں پڑھنی تھی, پھر بس ایسے ہی لیٹی رہی. اچھا صحیح. چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں. شیئر کر لیتے ہیں, ایک ٹاپک آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پڑھنا تھا نا آج, نا ما والا مشابہ باللیسا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جو جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں. کبھی خبر کو باہر لے آتے ہیں, کبھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, انا وغیرہ کا استعمال, یہ ہم نے پڑھا تھا. جی. اور پھر ضمیر آیت کے بارے میں پڑھا تھا. ضمیر آیت کیا ہوتی ہے نا. اچھا, جب آپ کی خبر جملہ بن کے آتی ہے نا, جی یہ کل بھی میں کہیں بتا رہی تھی کہ جب جملہ خبر جو ہوتی ہے وہ جملہ بن کے آتی ہے تو پھر اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اگر مبتدا مذکر ہے, واحد ہے, تو وہ بھی واحد ہی ہوگی. وہ ضمیر کیا کام کرتی ہے, وہ میں نے بتایا تھا کہ انجن اور ڈبوں کے بیچ میں وہ ہک کا کام کرتی ہے. وہ ان کو جیسے جوڑتے ہیں نا انجن اور ڈبوں کو, تو بیچ میں ہک ہوتا ہے ایک. تو یہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کو ضمیر آیت بھی کہتے ہیں, اور یہ پلٹتی ہے مبتدا کی طرف اور یہ جملے کے اندر ہوتی ہے. جملہ چاہے آپ کا فعلیہ ہو اسمیہ ہو, اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. لیکن اگر خبر جملہ ہو تو ون ورڈ ہو یا مرکب ناقص ہو تو پھر نہیں ہوتی. صحیح ہے, تو یہ ہم نے پڑھا تھا سارا. اچھا, بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے, لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہم جاتے ہیں, ریویژن کرتے ہیں, تو پھر وہ ساری چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں. لیکن اگر نہ پڑھا ہوا ہو تو پھر تو سر سے ہی گزرتا ہے نا کہ کیا ہے, سمجھ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ. تو بہت فرق ہوتا ہے پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں. تو میں چاہتی ہوں آپ اس بک کو ایک دفعہ پڑھ لیں, اس کے تھرو گزر جائیں, اور پھر انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئیں گی. اچھا جی. سوری باجی, میں نے بھی وہ آپ نے گروپ مجھے بھیجے تھے, میں نے بھی کچھ بھی جوائن نہیں کیا مزید نا. اچھا کوئی بات نہیں, اگر کے نہیں ساتھ کیا تو کر رہی ہوں میں انشاءاللہ. دیکھیں میں پڑھا ہی رہی ہوں نا آپ کو. اگر آپ کو کرنا ہے تو اس میں آپ کو محنت تو نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کو آتا ہے سب. بس وہ الحمدللہ اس سال وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں, پھر اچھا ٹھیک ہے پاجے گا, تو میں نے کہا چلے. ہاں, تو ابھی تو قریب ہے نا حج بھی, پتہ ہے آپ کو. تو اس کی تو بہت ساری تیاری ہے, تو آپ اپنے حالات کو دیکھ لیں. میں تو بس یہ چاہتی ہوں صرف کہ آپ لوگ اپنا ٹائم جو ہے نا اس کو اچھی طرح کنزیوم کریں, صحیح جگہ پہ لگائیں. تو اس لیے میں چیزیں بتاتی رہتی ہوں آپ کو. تو یہاں پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ما والا مشابہ باللیسا ہے. مشابہ باللیسا, تو یہاں پر واو کا مطلب اور ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ما اور لا, مشابہ باللیسا. لیسا کیا ہوتا ہے؟ لیسا کانا کے بہن بھائیوں میں سے, سسٹرز میں, کانا کی فیملی میں سے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو لیسا کانا کی طرح عمل کرتا ہے. کانا کیا عمل کرتا ہے؟ وہ انا کے خلاف عمل کرتا ہے. انا اگر اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے تو لیسا جو ہوتا ہے وہ اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے نا. کانا بھی ایسی کرتا ہے, کانا بھی اپنے اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے, تو چونکہ یہ اسی فیملی میں سے تو یہ بھی وہی کام کرے گا نا. جیسے انا کی ساری بہنیں انا کی طرح ہی کام کرتی ہیں نا, اسی طرح کانا کی بھی ساری جو فیملی ہے, جو بہنیں ہیں, وہ ساری کانا کی طرح کام کریں گی. تو لیسا اسی کی فیملی میں سے ہے. تو لیسا جو ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے اور خبر کو جا کے منسوب کرتا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی خبر کے اوپر اس کی خبر مجرور ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر بی لگتا ہے نا, بی لگتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لیسا کی خبر پہ بی بھی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ جو بی ہے وہ اس کو پھر اس کی خبر کو منصوب کی بجائے مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ کانا میں ایسا نہیں ہوتا, صرف لیسا کی خصوصیت ہے. تو اب ما اور لا کو جو ہے مشابہ باللیسا کیوں کہہ رہے ہیں
کہ کیونکہ ما اور لیسا جو ہے ان میں مماثلت ہے اس کی طرح ہی ہاں اس کی طرح اس کی خبر کے اوپر با بھی آ سکتا ہے. خبر منصوب ہوگی اسی کی طرح عمل کرتا ہے, اس کے اسم کو مرفوع رہنے دیتا ہے ما بھی لیسا کی طرح, اور اس کی خبر کو جا کے اپنی خبر کو جا کے منصوب کرتا ہے, لیکن اس کی خبر کے اوپر بھی آئے تو وہ مجرور ہو جاتی ہے. اس لیے ما کو مشابہ باللیسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات, لا کیا کرتا ہے؟ لا بھی اسی طرح کرتا ہے, لیکن لا جو ہے نا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے نفی کے لیے, ما بھی نفی کے لیے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, لیسا بھی نفی کے لیے داخل ہوتا ہے. لا جو ہوتا ہے نا, لا کی خبر منصوب ہوتی ہے, مجرور نہیں آ سکتی, یعنی اس کے اوپر تاکید کے لیے بھی نہیں لایا جا سکتا. دوبارہ سے بتائیں لا کی کیا؟ لا جو ہے وہ عمل تو لیسا کی طرح ہی کرتا ہے, ما کی طرح ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے جی لا بھی, لیکن ان دونوں کی خبر کو ہم بی سے مجرور کر سکتے ہیں نا, لیسا اور ما کی, جی لیکن لا کی خبر پہ بی نہیں آتا. یہ بھی آپ پڑھیں گی سارا, ٹھیک ہے, اس میں تو میں پہلے سے بتا رہی ہوں تاکہ وہ جب آپ پڑھیں تو پھر کچھ سمجھ آئے آپ کو. تو یہ ما اور لا جو ہوتے ہیں یہ ایک لا ہوتا ہے جو مضارع پہ داخل ہوتا ہے نفی کے لیے, ایک ما ہوتا ہے جو ماضی پہ نفی کے لیے داخل ہوتا ہے نا. جی ماضی کے پر ما جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہو رہا ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں, اور جملہ اسمیہ میں ما جو آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے, اور لا بھی نفی کے لیے آتا ہے, اور لیسا بھی نفی کے لیے. یہ تینوں ورڈ نفی کے لیے آتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی ہم کچھ ورڈ پڑھیں گے. لیسا تو نفی کے لیے ہے, لا بھی ہے, کبھی کبھی تاکید لانے کے لیے لاتا تا بھی لگا دیتے ہیں آگے لا کے آگے, یہ اسی سے بنا ہوا ہے لاتا, اور ان بھی کبھی کبھی نفی کے لیے آتا ہے. ہاں جی ہاں کل والے لیسن میں تھا جی تھا ایک جگہ پہ ان کا ترجمہ انہوں نے میں کیا ہوا تھا, نفی میں کیا ہوا تھا. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان جو ہے وہ اس کا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور لاتا کا بھی اسم ہوتا ہے, لاتا کی بھی خبر ہوتی ہے, لا کا بھی اسم ہوتا ہے, کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اون کر لیتے ہیں نا پھر مبتدا خبر کو, اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو لیسا بھی اسی طرح سے ہے, ما بھی اسی طرح سے ہے. اچھا ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو جملہ حصہ اول میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم ما کا استعمال پڑھ چکے ہیں. حصہ اول میں ما نفی کے لیے آیا تھا جملہ اسمیہ پہ, اور ما کیا کرتا ہے جب اون کرتا ہے تو خبر کو کچھ نہیں کرتا, جا کے اپنے اسم کو کچھ نہیں کرتا, خبر کو جا کے منسوب کر دیتا ہے. ما کیا کرتا ہے, ما جب آتا ہے جملہ اسمیہ پہ تو مبتدا کیا ہوتا ہے, وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے نا, دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب خبر بھی مرفوع ہے, تو جب یہ ما آئے گا تو ما مبتدا کو کچھ نہیں کہے گا, اس کو مرفوع ہی رہنے دے گا, اور خبر کو آپ کی منسوب کر دے گا, منسوب کرے گا. اور پھر اگر مزید تاکید لانی ہو, ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں تو بی لگا کے اس کی خبر کو مجرور بھی کیا جا سکتا, سیم لیسا کی طرح. یہ ہم ما کا استعمال پڑھ چکے ہیں پہلے حصے اول میں. ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. اچھا ما کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. لیسا کا استعمال ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, اور یہ ما کا ہم پڑھ چکے ہیں. لا جو ہے اس کا بھی پڑھیں گے, اور لاتا اور ان کا بھی پڑھیں گے کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں اور نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا جی, مدرجہ بالا الفاظ میں سے لیسا فعل ہے. لیسا جو ہے اس کی گردان ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے ماضی کی, لیکن ہوتی ہے لیسا, لیسا, لیسو, ہے نا. یہ بھی باجی فعل ناقص ہوتا ہے یا فعل ناقص ہے نا. ٹھیک, کانا کی سسٹرز میں سے ہے تو کانا فعل ہے, ناقص ہے نا, تو یہ بھی لیسا بھی. تو جیسے کانا عمل کرتا ہے ویسے یہ بھی کرتا ہے, لیکن لیسا کی خبر کے اوپر بھی آ سکتا ہے, کانا وغیرہ کے نہیں آ سکتا, باقی فیملی کے بھی نہیں آ سکتا. جبکہ باقی حروف ما اور لا گرامر کی کتابوں میں مشابہ باللیسا کے عنوان کے تحت ذکر کیے جاتے ہیں. لیسا فعل ہے, ٹھیک ہے, اور ما اور لا جو ہیں یہ بھی جملہ اسمیہ پہ آتا ہے تو فعل, لیکن جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے. جیسے کانا بھی فعل ہے ناقص ہے تو وہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اسی طرح لیسا بھی ہے جملہ. باقی ما اور لا جو ہے یہ مشابہ باللیسا کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ سیم عمل کرتے ہیں اس کی طرح. حالانکہ حروف ہیں, یہ تو فعل ہے نا, ناقص ہے نا, یہ حروف ہیں لیکن عمل کس کی طرح کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پہ داخل رکھ کے لیسا کی طرح. اس لیے ما اور لا, ما و لا ہے نا, جی مشابہ باللیسا کہتے ہیں. اچھا جی, یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے. جس طرح لیسا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, معنی میں نفی پیدا کرتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب دیتا ہے. کون؟ لیسا اس خبر کو نصب دیتا ہے. اسی طرح ما اور لا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور معنی میں نفی پیدا کرتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتے ہیں. مبتدا کو کچھ نہیں کہتے, اپنے اسم کو کچھ نہیں کہتے, اپنی خبر کو جا کے منصوب کرتے ہیں. اس لیے انہیں ما و لا مشابہ باللیسا کہتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ جی کلیئر. اچھا, ما اور لا کے بارے میں چند ضروری باتیں. اچھا, اب یہ ما اور لا جو ہیں یہ جملہ اسمیہ پہ نفی کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو مشابہ باللیسا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ما تھوڑا سے زیادہ کلوز ہے کیونکہ ما کی خبر پہ بھی آ سکتا ہے تاکید کے لیے, خبر مجرور بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر, لیکن لا کی خبر پہ بھی نہیں آ سکتا, اس کی خبر صرف منصوب ہوگی. اس کی تو منصوب بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ تاکید آئے تو پھر مجرور بھی ہو سکتی ہے. لیکن لا کو کیوں شامل کرتے ہیں لیسا میں؟ کیونکہ یہ بھی اسی طرح عمل کرتا ہے جیسے لیسا کرتا ہے, اپنی خبر کو منصوب کرتا ہے اور اسم جو ہوتا ہے اپنی مرفوع رہنے دیتا ہے. اچھا, ماں کا اسم بھی ہو اچھا یہاں پر کہہ رہے ہیں ضروری باتیں. ماں کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی ماں کا جو اسم ہوگا وہ آپ کا معرفہ بھی آ سکتا ہے, نکرہ بھی آ سکتا ہے, لیکن لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, اس میں معرفہ کوئی نہیں. لا کا اسم جو آئے گا وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. جیسے ماں کا اسم جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں. لا کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا, معرفہ نہیں ہو سکتا. جیسے یہاں مثال دی لا ولد انثی. اچھا, یہ لا نفی جنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نسب دیتا ہے نا, وہ ہم بعد میں, ہاں وہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لا ولد صالحا, تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ آپ کا ولد صالح, بلکہ یہ کیا تھا؟ یہ اگر یہ جملہ اسمیہ تھا نا تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, تو یہ الولد صالحا تھا. ٹھیک ہے اصل میں. اچھا, چونکہ یہ لا کا اسم اور لا کی خبر ہے تو لا کا جو اسم ہوتا ہے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, معرفہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ماں کا اسم دونوں ہو سکتے ہیں. لا رجل مجتہد, تو اس کا یہ اسم ہے اور یہ اس کی خبر, خبر تو منصوب ہی اللہ کی ہے نا, لیکن آپ کا جو ہے یہ والا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے ماں کا اسم. اور وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے یا کہ نہیں؟ کیا پیدا کر؟ نفی کے لیے آ رہا ہے نا, اور لیکن تاکید تو نہیں کوئی؟ نہیں تاکید وغیرہ نہیں. تاکید تو انا وغیرہ پیدا کرتے ہیں نا, کانا بھی تاکید نہیں پیدا کرتا, لیسا بھی نہیں کرتا, یہ صرف نفی کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ماں کی خبر پر لیسا کی طرح زور پیدا کرنے کے لیے, اب اگر زور پیدا کرنا ہے خبر کے اندر, نفی تو آ گئی لیکن نفی میں اگر زور پیدا کرنا ہے, نفی میں زور پیدا کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی خبر جو ہے اس پر بھی لگاتے ہیں, جبکہ لا کی خبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ماں کی خبر پہ بھی لگا سکتے ہیں لیسا کی طرح زور پیدا کرنے کے لیے, لیکن لا کی خبر پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ میں نے پوائنٹ پہلے کلیئر کر دیا تھا. کبھی لا کے آخر میں مبالغے کے لیے تا لگا دیتے ہیں, مبالغے میں معنی لانا ہو نا تو لاتا کر دیتے ہیں. اس وقت اس کا اسم اور خبر دونوں ایسا اسم ہوتے ہیں جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں, یعنی وہ ظرف ہوتے ہیں اور ظرف زمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لاتا جو ہوگا اس کا بھی ایک اسم ہوگا, اس کی بھی خبر ہوگی نا, وہ بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے لاتا بھی, لیکن اس کا جو اسم اور خبر ہوگی نا وہ زمانے پہ دلالت کریں گے. یعنی اسم اور خبر دونوں ایسا اسم ہوتے ہیں جو کہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں, دونوں کے دونوں. ٹھیک ہے. جیسے وقت, وقتن ہی نن اور ساعتن,
ان میں سے ایک کا حذف کرنا ضروری ہو جاتا ہے. عام طور پر اسم حذف ہوتا ہے، جیسے کہ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کا لاتا ہینا مناسن ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے ہینا مناسن یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اور لاتا کا اسم یہاں سے معذوف ہے. محذوف ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اصل جملہ کیا تھا؟ لا تلہینو ہینا مناسن. اچھا، تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کا حذف کرنا ضروری ہے، یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک کو حذف کرتے ہیں. تو عموماً کیا کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ مثال ہے، یعنی یہی وہی سی مثال ہے، اس میں اسم کو حذف کر دیتے ہیں اور خبر کو رہنے دیتے ہیں. دوبارہ پڑھنے، مبالغے کے لیے لا کے آگے تا لگائی جاتی ہے، اور اس وقت لاتا کا اسم اور خبر دونوں ایسا اسم ہوتے ہیں جو کہ زمانے پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ ظرف ہوتے ہیں، ظرف زمان، ظرف زمان، اور اس کا اسم بھی اور خبر بھی. اب وہ جو کہ اسم اور خبر دو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جملہ لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سے ہم جو ہے اس کے اسم کو حذف کر کے خبر کو رہنے دیتے ہیں. تو یہاں پہ الہینا اس کا اسم تھا لاتا کا، وہ آپ کا حذف ہو گیا بیچ میں، تو لاتا ہینا مناسب رہ گیا، جو قرآن مجید میں بھی آتا ٹھیک ہے. ہے نا. اس کی مثالیں کم ہے باجی، لیکن قرآن میں بس یہ لاتا یوز ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، تو اس کی مثال بھی دے دی ہے. اگر قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی کوئی چیز آئی ہے نا تو پھر اس کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نہیں چھوڑ دیں گے، اس کے رولز بتائیں گے. اچھا، تو یہ سمجھا گیا اس کا ایک اسم ہے اور اس کی ایک خبر لاتا کی، جیسے لا کا اسم اللہ کی خبر ہے، لیکن اس کا پھر اسم جو ہے اس کو معذوف کر دیتے تو لاتا ہینا مناسب رہ گیا. اور یہ کس کے لیے؟ نفی کے لیے، نفی میں مبالغہ لانے کے لیے، یعنی کوئی بھی وہاں پہ کیا ہے جائے پناہ نہیں ہوں گی نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کبھی حرف انا کو بھی نفی کے لیے استعمال کریں، ان کو بھی. ان جو ہوتا ہے اس کو بھی نفی کے لیے لاتے ہیں، اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ معرفی ہے، اور خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے اور منصوب ہے. بالکل کس کی طرح آ رہی ہے؟ ماں کی طرح یوز ہو رہا ہے، لا کی طرح بھی یوز ہو رہا ہے نا. اب لا میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لا میں آپ کا اسم نکرہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ ان کا اسم معرفہ آ رہا ہے. یہ ماں کی طرح زیادہ مشابت رکھتا ہے، لیکن اس کی خبر پہ بھی نہیں آئے گا ان کی خبر پہ. یہ زیادہ مشابہ کیوں ہے؟ کیونکہ ماں سے کیونکہ اسم معرفہ آ رہا ہے، جبکہ لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. زید معرفہ ہے نا، المجتہدو بھی معرفہ ہے. تو ان کا جو اسم ہوگا وہ معرفہ ہوگا، خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہی ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. نکرہ خبر ہوتی ہے نکرہ، لیکن منصوب ہوتی ہے کیونکہ یہ عمل کرتے ہیں، یہ سارے عامل ہیں. ان بھی عمل کر رہے ہیں، لا بھی عمل کر رہے ہیں، ماں بھی عمل کر رہے ہیں، لیسا بھی کر رہے ہیں، کانا بھی کرتے ہیں. کانا کے ساری اور سسٹرز. وہ میری دوسری جو باجی ہیں وہ ماں عاملہ کہتی ہے. اچھا، یہ وہ والی ماں ہے. ٹھیک ہے. کون سی ماں؟ عاملہ. ہاں، تو ماں عمل کرتا ہے نا، عاملہ. ٹھیک ہے، عمل ہاں کرتی عمل کرتا ہے جب اسم جملہ اسمیہ پہ داخل کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ جیسے انا عمل کرتا ہے، انا بھی تو عامل ہے نا. جی صحیح. ٹھیک تو ہے. وہ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے. انا کی ساری سسٹر بھی اسم کو منسوب کرتی ہیں، جبکہ کانا کی جو سسٹرز ہیں وہ خبر کو جا کے منسوب کرتی ہیں. تو ماں جو ہے یہ یاد رکھنا ہے، ماں اور لا کانا کی سسٹرز میں سے نہیں ہے، لیکن عمل انہی کی طرح کرتے ہیں، اس لیے ماں و لا مشابہ باللیسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کانا نہیں کہتے، لیسا کہتے ہیں، کیونکہ یہ جی. دونوں نفی کے لیے آتے ہیں. کانا نفی کے لیے نہیں آتا، تو اس لیے مشابہ باللیسا کہتے ہیں، اور اس کی خبر پہ ماں کی جو ہے منصوب ہو جاتی ہے، مجرور بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ان کا معنی اب یہاں زید نہیں کھڑا ہے، اس طرح سے بھی لا سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اگر ماں لگاتے تو کیا ہو جاتا؟ ماں زیدن قائمہ نہیں ہوتا. زیادہ تاکید کرنی ہوتی تو بی قائمن کر دیتے، بی قائمن کر دیتے نا جی. اگر ماں یوز کرتے. تو یہ ان یوز ہو رہا ہے تو اس میں تو بی نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ بالکل ماں کی طرح اس کا اسم معرفہ ہے. یعنی یہ بھی مبالغے کے لیے آپ نے بتایا نا؟ نہیں، یہ مبالغے کے لیے نہیں ہے، یہ نفی کے لیے.
اوکے جی. لاتا صرف مبالغے کے لیے, اچھا میں ایک لکھ لیتے ہیں. لاتا صرف مبالغے کے لیے, وہ بھی لا ہے, تا لایا جاتا ہے مبالغے کے لیے. اچھا ان سمپل نفی کے لیے, جیسے ماں نفی کے لیے آتا ہے نا, اس ماں کا ایک نام ہوتا ہے ماں الحجازیہ. حجاز والے کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے, دو جو ہے نا اسکول آف تھاٹس ہیں, جی. ایک بصری ہیں اور ایک حجازی ہیں. اچھا یہ عرب کی دو لینگویجز کلاسک لینگویج ہے. تو ماں والے کیا ان کا تھوڑا فرق ہے بصریوں سے, اچھا اور وہ کہتے ہیں حجازی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حجاز کیا ہے آپ کو پتہ نا, جو مکہ کا جو ایریا ہے پورا سراؤنڈنگ خانہ کعبہ کے چاروں طرف, وہ حجاز کہلاتا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ماں ہمارا ہے, اچھا ماں الحجازیہ بھی اس کا ایک نام ہے. جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے تو آپ کا مشابہ بالعیسہ بھی کہہ لیں تو ایک ہی بات ہے, نفی پیدا کرتا ہے جملہ اسمیہ میں. بصرہ والے یعنی وہ جو عراق کوفہ وغیرہ, کوفی جو ہیں, بصری اور کوفی, یعنی ان کا ڈفرینٹ ہے باجی پوائنٹ آف ویو. ہاں ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ, تھوڑا سا فرق ہے, لیکن دونوں صحیح ہیں کیونکہ دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں نا. تو جب وہ دلائل ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں تو دونوں صحیح ہیں, تو اس لیے اس کو ماں الحجازیہ کہہ دیتے ہیں, اس کا نام رکھ دیا. اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ ہو گیا, ان بھی ماں کی طرح نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر تو صرف معرفہ بتایا نا, ان کا استعمال معرفہ پہ بتایا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان بھی ماں کی طرح نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. یعنی اس کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے, معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے, مبتدا اور خبر ہوتی ہے, اور مبتدا جو ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو وہ اس کو اون کر کے اس کو اپنا اسم بنا لیتا ہے نا. تو اچھا اس کے بعد کیا ہے, اگر ما لا اور ان کے اسم, اور اچھا یہ نیا ٹاپک آیا ابھی, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے, کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ یہ میں نے سب سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے باجی, مطلب میں بخود لوں گی نا پھر انشاءاللہ. نہیں اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے, اگر کہتی ہوں تو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس ٹاپک کے اوپر آج اتنا ہی پڑھیں گے, زیادہ نہیں پڑھیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح آپ گریپ کر سکیں نا. تو اس میں ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ما اور لا, ما و لا, ٹھیک ہے, مشابہ باللیسا. تو لیسا کیا ہے, وہ فعل ہے, لیکن یہ دونوں حرف ہیں, لیکن تینوں کیا ہیں, جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. صحیح ہے. ما تو بالکل لیسا کی طرح ہے, ٹھیک ہے, لیکن لا کیا ہے, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ لیسا کی جو لا کی جو خبر ہوتی ہے اس پہ بی نہیں آ سکتا, جبکہ ماں کی خبر پہ بی آ سکتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ماں کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ مبتدا, وہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ان کا بھی بتایا نا کہ معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں, یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح ماں کے بھی کیا ہو سکتے ہیں, معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن لا کا صرف نکرہ ہوتا ہے اسم, معرفہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ معرفہ ہوگا نا تو پھر وہ اپنا عمل ہی نہیں کرے گا, یہ عامل ہیں سارے, یہ عمل کرنے والے ہیں. تو لا کے بعد اگر معرفہ اسم آ جائے گا نا تو وہ عمل ہی نہیں کرے گا, وہ اپنا عمل جو اس نے اپنی خبر کو منسوب کرنا ہے نا وہ نہیں کرے گا. پھر وہ پھر کوئی کچھ اور لام ہوتا ہے, وہ لا ہوتا ہے پھر وہ نہیں, یہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا معرفہ, ابھی نیچے ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں, تو لا کا اسم اگر معرفہ نکرہ ہوتا ہے نا, رول تو یہ کہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر رول کے خلاف جا رہے ہیں, معرفہ آ جاتا ہے تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا, غیر عامل ہو جائے گا. نفی پیدا کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن وہ کیا کرے گا, غیر عمل ہو جائے گا, اپنی خبر کو منسوب نہیں کرے گا جا کے. عمل کیا ہے, انہوں نے اپنی خبر کو جا کے منسوب کرنا ہے. ماں نے بھی, لا نے بھی, لیسا نے بھی, ان نے بھی, سب منسوب ہو رہی ہیں نا خبریں. ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے. اور پھر ہم نے اگلی چیز جو پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ ان جو ہوتا ہے اس کا بھی اسم جو ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ دونوں آ سکتے ہیں ماں کی طرح, لیکن لا کا صرف نکرہ ہوتا ہے. تو لیسا کا کیا ہوگا پھر؟ لیسا جو ہے وہ کام کرتی ہے نا ماں کی طرح. ہاں, تو لیسا کا بھی اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے نا, تو اس کا تو معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک, اس میں معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں, اور اس میں نہیں ہو سکتا, اس میں نہیں ہو سکتی, لیکن اس میں معرفہ ہی رہے گا. با حرف جر آ سکتا ہے اس میں. ہاں, ماں, وہ تو ماں میں بھی آئے گا نا. ٹھیک ہے.
وہ تو ماں میں بھی آئے گا. لیکن اس میں اس کے ماں کا جو اسم میں معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا کیا ہوگا, اس کا معرفہ ہی ہوگا. یعنی باجی ماں جو ہے اس کا معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں, ان کا بھی دونوں ہو سکتے ہیں, ان کا بھی دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن لیسا کا نہیں ہوگا, اور معرفہ لا ہی رہے گا, اور لا کا صرف نکرہ رہے گا. اس کا صرف معرفہ رہے گا, اس کا صرف نکرہ رہے میں چھوٹا سا ڈائیگرام لکھ لیتی ہوں. گا. ہاں تو اس کا آپ میں لکھ دوں یا بنا دوں ہاں ماں کا ڈائگرام؟ جو ہے معرفہ نکرہ, ماں اور ان دونوں کا معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں نا. ماں اور ان کا دونوں ہو سکتے ہیں, لا کا بالکل نکرہ ہوگا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اور معرفہ لیسا کا جو ہوگا نا, لیسا کا جو اسم ہوتا ہے نا, لیسا چونکہ فعل ہے نا, جیسے ٹھیک کانا ہے, تو اس کا اسم کیا ہوگا, یا تو باہر آئے گا یا اندر ضمیر ہی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے فعل کا ہوتا ہے نا کہ فعل کا اسم باہر بھی آ سکتا ہے اور اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو لیسا اور کانا بھی جو کہ فعل ہے, ناقص ہیں, تو اس کا اسم جو ہے, لیکن فعل کا کیا ہوتا ہے, فاعل اندر اور فاعل باہر ہوتا ہے. جو فعل ہے جیسے قالا ہے, تو قالا کے آگے اگر اللہ ہو نہیں آ رہا, یہ اس کا فاعل ہے نا, اسم تو نہیں ہے نا قالا کا. نہیں فائل ہے جی. تو اس کا فاعل اور فاعل باہر ہو سکتا ہے یا فاعل اندر ہو سکتا ہے. لیکن کانا کا چونکہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, تو اس کا اسم باہر ہو سکتا ہے یا اسم اندر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ کانا فعل ہے تو یہ والے فعل کی طرح نہیں ہے نا, فعل ناقص ہے, ناقص ہے. تو یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, تو اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے نا. تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا اسم جو ہے وہ باہر بھی ہو سکتا ہے, اور اگر باہر نہ ہو تو اندر بھی ہو سکتا ہے. اندر کیا ہوگا, ہوا ضمیر ہوگی. تو لیسا کا بھی بالکل ایسا ہی ہے, لیسا کا اسم بھی باہر ہو سکتا ہے, اور اگر باہر نہیں ہوگا تو اندر ہوگا ضمیر. لیست میں ہیا ہوگی اور لیسا میں ہوا ہوگی, جیسے کانا اور کانت میں ہوا اور ہیا اسم ہوتا ہے. تو وہ بس یہ فرق ہے, قالا فعل ہے, اس کا فاعل باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے, اور جو کانا وغیرہ ہیں وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں, تو ان کا اسم لیسا کا باہر ہوگا یا اندر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی یہ لیسا کا استعمال ہوگا نا, آپ نے دیکھنا ہے. کوئی جملہ یاد ہے قرآن مجید سے لیسا کے استعمال والا؟ لیسا کا مثلی ہی شیء ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیسا کا مثلی شیء. اب لیسا کا آگے جو ہے وہ نہیں ہے تیرے جیسا. لیسا کا مثلی, تو کا مثلی ہی تو مجرور ہے نا, مرکب جاری ہے نا, وہ تو خبر مقدم بن رہی ہے نا. اچھا لیسا کا مثلی وہ مانت, اچھا وہ آگے جو مرکب جاری ہے یہ مرکب جاری تو جدھر بھی آئے گا اس نے خبر ہی بننا ہے, تو وہ لیسا کی خبر بن جائے گی. اسم اس کے اندر ہی. ہاں شیء ان جو ہے نا, وہ اس کا کیا ہے, وہ اس کا اسم ہے, جو کہ آپ کا شیء ان, کیونکہ لیسا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہی رہتا ہے نا, خبر جا کے منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, انا کے خلاف عمل کر رہے ہیں نا. جب کانا انا کے خلاف عمل کرتا ہے تو لیسا بھی انا کے خلاف عمل کرتا ہے, ماں بھی انا کے خلاف عمل کرتا ہے, اور یہ جو کہ مشابہ باللیسا ہے نا, تو سارے ہی کیا ہیں, یہ آپ کے انا کے خلاف عمل کر رہے ہیں. یعنی خبر کو کچھ نہیں کرتے اور اسم کو کچھ نہیں کرتے, اور خبر کو جا کے منسوب کرتے ہیں. ابھی جو آپ کا جملہ ہے نا لیسا کا مثلی ہی, تو لیسا کیا ہے, یہ فعل ہے, ٹھیک ہے نا, حرف تو نہیں ہے نا, فعل ہے, فعل ناقص ہے, ٹھیک ہے. اچھا کمثلی ہی جو ہے وہ کیا بن جائے گا آپ کا, وہ آپ کا مرکب جاری بن جائے گا. یہ پہلے کیا بنے گا, مرکب اضافی بنے گا, پھر کاف سے ملٹی پلائی ہو کے یہ مرکب جاری بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خبر بنے گا لیسا کی, اور یہ محلن منصوب ہوگی. خبر لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا. اوکے. منصوب اس وقت ہوتی جب ون ورڈ آ رہی ہوتی, جس طرح یہ آ رہی ہے, تو اس وقت منصوب ہوتی ہے لیسا کی خبر. اچھا اس کی مثال بھی دیتی ہوں میں. لیکن اگر وہ خبر مرکب جاری بن کے آ رہی ہے تو اب یہ محلن منصوب ہوگی. ٹھیک ہے. محلن کیونکہ اس کی خبر ہوتی ہی منصوب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ محلن منصوب ہوگی. اور اس کا اسم کیا, لیسا کا اسم کیا ہوگا, شیء.
شیئن شیئن ہے نا, لیسا کمثلی شیئن یعنی کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے. تو یہ اس کا اسم ہے, اور اسم تو مرفوع ہی ہوتا ہے لیسا کا, تو یہ ہے ہی یہ آپ کا دیکھیں لیسا کا اسم مرفوع ہے, بالکل صحیح. سمجھ آئیے. تو یہ آپ کا وہ ہے. اگر یہ والا نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر والا ہوگا, اس کو بنائیں گے. تو اس کی مثالیں میں لیسا کی زیادہ دوں, مدینہ بکس میں سے نکال کے میں آپ کو دوں گی پیج پکچر بنا کے کہ لیسا کی مثالیں کیسے آتی ہیں. لیسا کا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے, حالانکہ وہ فعل ہے. کانا کا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے, حالانکہ وہ فعل ہے, لیکن فعل ناقص ہے نا, تو جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ان بھی ماں کی طرح نکرہ اور مافعیہ میں نے کروا دیا. اگر ما لا اور ان کے اسم اور خبر کے درمیان الا آ جائے, ما کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے, لا کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے, ان کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے. اگر ان کی اسم اور خبر کے درمیان الا آ جائے یا ان کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے. خبر کیا ہوتی ہے, کبھی کبھی مقدم ہو جاتی ہے. ابھی جیسے لیسا کی خبر کیا ہوئی تھی, وہ مقدم ہوئی تھی نا جی. ہاں, تو کبھی ان کی خبر مقدم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, ماں کے بعد, ہاں ایک اور چیز بھی بتا رہے ہیں, ماں کے بعد حرف زائد ان بھی آ جائے, یعنی ماں بھی نفی کے لیے آ رہا ہے اور بعد میں ان بھی آ رہا ہے, تو اس وقت ان زائدہ ہوگا, اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. زائدہ جو حرف آتا ہے نا, اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں بیمومنین ہے نا, اب بیمومنین تاکید کے لیے آ رہا ہے نا, تو اس کا ترجمہ آپ ایمان لانے نہیں, وہ ایمان. بیمومنین کا ترجمہ, بی کا مطلب آپ کیا کریں گے, بیمومنین ایمان لانے والے, صرف بی کا ترجمہ نہیں کیا کریں گے. تو یہاں پر ہاں, یہاں پہ ماں کے ساتھ اگر ان بھی آ رہا ہے, ابھی مثالیں آئیں گی سمجھ آ جائے گی, چھوٹا سا ہے یہ چیپٹر. ماں کے بعد ان آ جائے تو ان زائدہ ہوتا ہے, اس کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے, ماں کا نفی میں کریں گے. یا لا کے اسم اور خبر میں سے کوئی معرفہ آ جائے. لا کا اسم کیا ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے نا, لا کا اسم نکرہ ہوتا ہے. اب اسم یا خبر میں سے کوئی معرفہ آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا, وہ پھر عمل نہیں کریں گے. یہ ساری صورتوں میں جو عمل ہو رہا ہے نا عامل کا, وہ ختم ہو جائے گا. ان کی خبر جو ہے وہ مرفوع رہے گی. اب دیکھ لیں یہاں پہ آپ ساری خبریں مرفوع آ رہی ہیں, کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے خبر مرفوع آ رہی ہے. خبر کیا ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے نا. لیسا کی خبر بھی منصوب ہے, ماں کی خبر بھی منصوب ہے, لا کی خبر بھی منصوب ہے, ان کی خبر بھی منصوب ہے, لاتا کی خبر بھی منصوب ہے. لیکن اگر یہ چیزیں آ جائیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں, اللہ بیچ میں آ جائے اسم اور خبر کے بیچ میں, ان زائدہ آ جائے, تو پھر یا پھر لا کا اسم جو ہے وہ یا خبر وہ نکرہ سے معرفہ ہو جائے, چاہے اسم معرفہ ہو جائے چاہے خبر معرفہ ہو جائے. تو خبر تو ہوتی ہی نکرہ ہے, اور اگر اسم جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے لا کا, وہ معرفہ ہو جائے تو پھر اس وقت کیا ہوگا, یا خبر نکرہ ہوتی ہے تو معرفہ ہو جائے, صحیح ہے, اپوزٹ ہو جائیں گے. ہاں اپوزٹ ہو جائیں تو پھر ان کا عمل باطل ہو جائے گا. بس یہ اتنا سا بتایا گیا اس میں, اس کے ضرور نوٹ بنائیں, کیونکہ جب ہاتھوں سے چیز گزرتی ہے نا تو وہ ایک اور ہی وہ اس کا مزہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پوائنٹس بناتے ہیں آپ. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اللہ آ رہا ہے کس میں, ماں کے اسم اور ماں کی خبر کے درمیان. اب یہاں پر اللہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, ما انت بشرن ہوتا ہے. یہاں پہ ماں کا اسم کیا ہوتا, ماں کا اسم معرفہ بھی آ سکتا ہے, نکرہ بھی آ سکتا ہے, تو یہ ماں کا اسم ہو گیا. اور خبر تو لازم منصوب ہوتی ہے ماں کی, ہے نا, تو اب یہاں خبر منصوب ہونی چاہیے تھی نا. اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ بشرن ہوتا, مثلنا, لیکن اللہ آ گیا تو اس نے ماں نے عمل نہیں کیا اپنی خبر کے اوپر. ٹھیک ہے, صحیح ہے, خبر مرفوع آ رہی ہے, منصوب ہونی چاہیے تھی نا. اللہ آ گیا بیچ میں, کس میں, اسم اور خبر کے بیچ میں. یہاں پر اب کے لا آ رہا ہے, لا کے اسم اور خبر کے بیچ میں لا آ گیا. یہ لا کا اسم نکرہ ہوتا ہے, اس خبر تو ویسے ہی نکرہ ہوتی ہے, تو خبر کیا ہوتی ہے, اگر اللہ نہ ہوتا تو خبر منصوب ہوتی نا, لا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا,
ٹھیک ہے. خبر سب کی منصوب ہے لیکن الا آ رہا ہے اس لیے مرفوع ہو رہی ہے, اس نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیے آپ, اب ان ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ ان ہے. اب اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے, ٹھیک ہے, دینن. اب اس کے اسم اور خبر کے بیچ میں کیا آ گیا, اللہ آ گیا. تو دینن ہونا چاہیے تھا, دینن ناسیان ہونا چاہیے تھا, تو دینن ناسیان ہو رہا ہے. یہ پوری خبر ہے, اصل خبر تو یہی ہے نا, یہ تو اس کی صفت بن رہی ہے. تو دین اصل, تو اس کو دین نن ہونا چاہیے تھا, اور پھر اس کی صفت بھی ناسہن ہو جاتی, لیکن کیونکہ اللہ آ گیا اس کے اسم اور خبر کو. یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب یہاں پر کیا ہے, ماں کا جو اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اچھا, ماں کا اسم جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں, یہ جو ہے یہ ماں کا اسم ہے. ماں کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہو سکتا ہے نا, اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. خبر تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے, وہ نکرہ ہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے خبر ہمیشہ نکرہ ہی ہوتی ہے. نکرہ کا مطلب سمجھ رہی ہیں, خبر آلویز نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو ماں کا اسم جو ہے وہ آپ کا یہ ہے, اور ماں کی خبر یہ ہے. اب اس نے عمل کیوں نہیں کیا, ماں کی خبر تو منصوب ہوتی ہے نا, لیکن کیوں نکرہ آ گئی ہے؟ نہیں سوری, خبر معرفہ آ گئی ہے. نہیں, خبر مقدم ہو گئی ہے اسم کے اوپر. ٹھیک ہے, المؤمن وہ اس کا اسم ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ اسم ہے اور وہ خبر, تو خبر مقدم ہو گئی ہے نا. یعنی جو بھی ان یوزول چیز ہوگی نا, اپنی جگہ سے چیز ہٹے گی, تو پھر وہاں پہ اب اس نے یہ عمل نہیں کر رہا. خبر پہ عمل کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ خبر مقدم ہو گئی ہے اور اس کے اسم سے. اگر اپنی جگہ پہ ہوتی تو مل مومنو کذابن ہو جاتا نا. اچھا ٹھیک ہے, واجب سمجھ آئی. ہاں, تو بس یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے, خبر کو مقدم ہو گئی ہے, اسم پر مقدم کر گئی ہے خبر. یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان زائدہ آ گیا بیچ میں. تو ہونا کیا چاہیے تھا, ما زیدن قائمن ہونا چاہیے تھا نا. اچھا, یہ ماں کا اسم ہے, یہ ماں کی خبر ہے. تو ماں اپنی اس پہ تو اثر ہی نہیں کرتا نا, اسم پہ. دیکھیے باجی, ترجمے میں نفی رہے گی. ترجمے ماں آ رہا ہے, نفی کے لیے آ رہا ہے نا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, ماں ان زیدن قائمن. زید کھڑا نہیں ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان زائدہ آیا نا, تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے, ماں ان زیدن. دیکھیں ان آ کے مطلب کیا پیدا ہے, مبالغہ پیدا کیا, یہ مبالغے کا بتایا تھا آپ نے. جب بھی زائد آتا ہے نا کوئی, تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے. بی آئے, کوئی بھی آپ کا زائد حرف آئے گا بیچ میں, تو وہ تاکید کے لیے آئے گا. تو یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے, اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہ چونکہ زائدہ ہے, اس لیے اس کا ترجمہ نہیں آئے گا. اور جب ماں کے بعد ان تاکید کے لیے آ جائے, تو دو نفیاں تو نہیں ہو سکتی نا ابھی. تو پھر اب ان یوزول بات ہوگی نا. اگر صرف ماں ہوتا تو ہوتا ما زیدن قائمن, خبر منصوب ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ ماں علی جہازیہ ہے, آپ کو پتا ہے جملہ اسمی پہ جب داتا ہے تو بی اس میں اور مزید نفی پیدا کرنی ہو جملہ اسمیہ میں, تو بی قائمن بالکل بھی کھڑا نہیں ہے, بی قائمن بھی ہو جاتا ہے نا, بی قائمن بھی ہو جائے گا. تو یہ اصل چیز ہے. لیکن جب ماں کے بعد ان بھی آ گیا ہے, تو جو ماں نے عمل کرنا تھا وہ باطل ہو گیا. اب آپ کا قائم من بھی نہیں ہوگا, قائم من بھی نہیں ہوگا, قائم من ہوگا, جو یہاں پہ آ رہا ہے. کوئی عمل نہیں ہوگا. جیسے یہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوا, خبر نکرہ رہی ہے, یہاں پہ بھی خبر نکرہ رہی ہے, کوئی عمل نہیں ہوا. یہاں پر بھی خبر نکرہ رہی ہے, یہاں پر بھی آپ کی خبر نکرہ رہی ہے. تو یہ ساری جگہ پہ خبر نکرہ کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یہاں اللہ درمیان میں آ گیا ہے. یہاں پہ خبر مقدم, یہاں سب تینوں جگہ اللہ آیا ہے, یہاں اللہ نہیں آیا لیکن خبر مقدم ہو گئی ہے مبتدا پہ. تو آپ کا کیا ہو گیا, آپ کا عمل, ماں کا عمل باطل ہو گیا. یہاں پر آپ کا ان زائدہ آ گیا, تو ماں کا عمل باطل ہو گیا. ماں کا جو عمل ہونا تھا نا, قائمن ہونا تھا نا. جی جی, ماں کا عمل کیا ہوتا ہے, قائمن قائمن کرنا تھا جی, تو وہ اس نے باطل کر دیا, مرفوع.
اچھا اب لا کا آ گیا. اب لا کے لیے انہوں نے کیا بولا تھا کہ لا کا اسم جو ہوتا ہے اور خبر تو ویسے ہی نکرہ ہوتی ہے اور لا کا اسم بھی نکرہ ہوتا ہے. جو ہم نے پہلا جملہ پڑھا تھا نا لا کے بارے میں یہاں پہ, اس میں آپ نے دیکھا تھا دونوں کے دونے ہی ہیں. لا کے یہاں پہ لا والا جو آ رہا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں. ہاں تو خبر تو نکرہ ہے نا, خبر تو ویسے ہی نکرہ ہے اور یہ کیا ہے اسم بھی نکرہ ہے, یہاں بھی اسم بھی نکرہ ہے اور خبر بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن لا جب ہوتا ہے عمل کرتا ہے, جب عمل کرتا ہے نا لا عامل ہے. اب جملہ اسمیہ پہ آگے کیا عمل کر رہا ہے, خبر کو منصوب کر رہا ہے, خبر کو منصوب کر رہا ہے, یہ اس کا کام ہے لا کا. لیکن لا کا اسم نکرہ ہو تب یہ عمل ہوتا ہے. اچھا اگر یہ معرفہ ہو جائے گا تو پھر یہ صالحٌ مجتہدٌ آئے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لا کا اسم معرفہ ہو گیا یہاں پہ المالو, تو اس کی خبر نکرہ آ گئی. ٹھیک ہے, اور یہ تو متعلق خبر ہے نا, جب اصل خبر موجود ہوتی ہے تو یہ والے جو مرکب جاری ہوتے ہیں یہ متعلق خبر کہلاتے ہیں. یہ خبر ہے, یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی خبر معرفہ تھی اس لیے لا نے عمل نہیں کیا. پھر ہاں لا نے عمل کہاں کرنا تھا, خبر پہ کرنا تھا نا, پہ کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ عمل کرتا یہاں پہ اگر نکرہ ہوتا تو یہ عمل کرتا نا. جی اگر یہ اس کا اسم نکرہ ہوتا تو یہ عمل کرتا, جیسے اوپر پہلا جملہ بھی میں نے آپ کو دکھایا جا کے. تو اس میں کیا تھا کہ یہاں پر لا کا یہ نکرہ تھا تو آپ کی خبر جو تھی منصوب ہو گئی تھی. لیکن اب چونکہ آپ کا یہاں پہ یہ نکرہ اسم نہیں آ رہا, اس کا معرفہ آ رہا ہے, گڑبڑ ہو گئی ہے, تو اب آپ کی جو خبر ہے وہ منصوب نہیں ہوئی. اگر یہ منصوب ہوتی نا تو یہ باقی ین ہوتی, یہ باقی ین ہوتی, باقی ین ہوتی, اس طرح سے ہوتی, اس طرح ہوتی. یہ خبر مرفوع ہے, یہ مرفوع ہے خبر. اصل میں یہ لفظ پتہ ہے کیا ہے, یہ باقی یون ہے, جیسے وادی یون ہوتا ہے نا. یہ اب میں ساری چیزیں ادھر پڑھاتی ہوں نا اس میں مدینہ بک میں, تو اب یہاں مجھے آپ کو کرنی پڑتی. یہ باغن عادن کی طرح. ہاں بالکل 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 اسی کی طرح. آدن اور آدی یون ہوتا ہے. اب اس کو میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ باقی یون ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یا سے پہلے جب زیر آتی ہے نا تو اس یا کو ساکن کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر نہ ایک دمہ لگا سکتے ہیں نہ دو لگا سکتے ہیں, اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے. یا سے پہلے جب بھی زیر آتی ہے اس کو باقی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جب یا ساکن ہوتی ہے تو پھر اس کے رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, اس کو گرا ہی دیتے ہیں. تو جب یا جو ہوتی ہے وہ زیر کے برابر ہوتی ہے, تو آپ کو پتا ہے نا جی کہ نہیں پتا, جی وہ جی وہاں. جی تو اس کی یہاں پر کاف کے نیچے ایک زیر پہلے سے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس یا کی جگہ ایک زیر اور لگا دیں گے یہاں پہ, تو یہ باکن بن جائے گا. لیکن باکن اب رفعی حالت میں, اگر یہاں پہ دو پیش تھے تو یہ رفعی حالت میں. ٹھیک ہے, ہاں اس کی جو نسبی حالت ہوگی وہ یہ ہوگی, اور جری حالت جو ہوگی وہ بھی باکن ہوگی. اچھا باجی, ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی پڑھا ہوا ہے اس کا. اور کیا پڑھا ہے بتائیے. اس میں کیسے کہ باقی یون ہونا, ہاں وہ یون ہو جاتا ہے, یہ زبر پیش اور نون لگا دیتے ہیں آگے. ہاں, اور وہ اس کو پھر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں نا یون کو. تو وہ جو آپ نے پڑھا وہ بھی دونوں طریقے میں نے پڑھے, لیکن یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ والا بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے دونوں پڑھے ہوئے ہیں تو مجھے تو پتا ہے, لیکن میں کہتی ہوں پہلے یہ والا تو سیکھ لو تو پھر میں وہ والا بھی سکھا دوں گی. ٹھیک ہے, یا کے اوپر بھاری ہے تو پھر ہاں اب دیکھیں نا, اس کے بعد یا دو ساکن رہیں گے. ہاں دیکھیں, ابھی دیکھیں اس کو, ابھی آپ دیکھیں یہ یون کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا. جی جی, یہ لکھ لیا. آپ کیا کریں گے آپ بتائیے ذرا. یا کے اوپر یعنی یہ وہ حرف علت میں سے ہے نا, تو اس کے اوپر نہیں لے گا نا, یہ اس کی پیش کو ہم ہٹا دیں گے. اس کی پیش کو ساکن کریں گے, دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے, تو پھر ہم پہلے اس والے کو گرا دیتے ہیں, تو یہ باکن بن جاتا ہے, از اکول ٹو باکن. جی, یہی آپ نے یہی بتا رہی ہے نا. جی بالکل, یہ ہو گیا. اب یہ رفعی حالت بھی اور یہ جری بھی حالت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اسم ہوتے ہیں نا جن سے پہلے یا آتی ہے, یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے اوپر, ہم نے اسم منقوص پڑھا تھا.
ٹھیک ہے اسم مقصور بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا, اور اسم مقصور جب ہم نے گرامر نئی ایڈوانس شروع کی تھی تو پہلے چیپٹر میں اسم مقصور اور اسم منقوص پڑھایا تھا میں نے. اسم مقصور کیا ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ, یا سے پہلے زبر, عیسیٰ, ٹھیک ہے, لبنہ, وہ جو ہوتے ہیں نا وہ یا سے پہلے زبر جب پڑی جاتی ہے تو وہ اسم مقصور ہوتا ہے. یا سے پہلے جب زیر آتی ہے جیسے وادی, زیر آ رہی ہے نا, تو یہ اسم منقوص ہوتا ہے. اوکے یا سے پہلے جب زیر آتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے تنوین, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو گراؤ جی, ساکن کرو کیونکہ زیر آ رہی ہے. یہ رول ہے گرامر کا کہ جب زیر آ جائے تو اس کو ساکن رکھنا پڑتا ہے. یعنی باجی یا سے پہلے اگر زبر آئے وہ اسم مقصور ہے. ہاں, اوکے, اور اگر یا سے پہلے اس کو اسم مقصور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو کھڑی زبر کے طور پہ پڑھا جاتا ہے نا, اسم جی مقصور کے طور پہ پڑھا جاتا ہے نا. موسیٰ لکھا کیسے جاتا ہے؟ موسیٰ ایسے لکھا جاتا ہے, اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ ایسے لکھا جاتا ہے, لیکن پڑھا ایسے جاتا ہے. ٹھیک ہے اس لیے اس کو اسم مقصور کہتے ہیں. یا سے پہلے زبر, ٹھیک ہے یا سے پہلے زیر آئے تو وہ ناقص ہوتا ہے. پھر ناقص نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے اسم منقوص. ناقص جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے, جیسے میں ابھی بتا رہی تھی نا, کانا فعل ناقص. ٹھیک ہے تو یہ یا سے پہلے زیر ہو تو یہ اسم منقوص ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ باقی یون کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے آپ نے اس کو یا کو ساکن کیوں کیا تھا اس کو آپ نے؟ کیونکہ یہ حرف علت میں سے نا یہ نہیں لے سکتا نا. حرف علت پہ سکون نہیں آ سکتا. نہیں اس کے اوپر کوئی مطلب زیر زبر پیش نہیں لیتے وہ, تو سکون بھی نہیں لیتا. نہیں سکون تو لے. اچھا پیش تھا تو آپ نے اس کو گرا کے سکون دیا نا. ہاں دو صحیح ہے. تو وہ جب آپ نے اس کو پیش کو گرا دیا تو وہ ساکن ہو گئی نا. جب گرایا آپ نے اس کے اوپر بھی حرکت آ ہی نہیں سکتی. حرف علت جو ہے نا, یا اسپیشلی یا جو ہے اس کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے کچھ بھی, پیش زبر کچھ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ڈال سکتے. الف کے اوپر تو آپ ڈال سکتے ہیں, حرف علت ہے ہی نہیں الف. پہلی بات تو یہ. واو کے اوپر بھی ہمیشہ کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے, وہ بھی حرف علت, اس پہ سکون ہی آتا ہے. اس سے پہلے زبر آتی ہے, پیش آتی ہے, لیکن اس کے اوپر سکون آتا ہے. تو جو حرف علت ہوتا ہے اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے. جی کیوں سکون چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بیچارہ بیمار ہے, تو اس کو بہت سے طریقوں سے سکون دے سکتے ہیں. اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر کے بھی دے سکتے ہیں. اگر پیچھے والا ساکن ہوگا تو اس کی پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے, کیونکہ اس کے پاس تو بیگ ہی نہیں, وہ خالی جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا, یہاں پر اس کے پیچھے والے کے پاس آلریڈی لگیج ہے. ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کو گرانا پڑا نا, اس کا لگیج. وہ بیمار ہے, مر جاتا ورنہ وہ. ٹھیک تو جب اس کو ہم نے کیا, تو میں تو ایسے ہی پڑھاتی ہوں, میرا تو یہ طریقہ ہے. اب یا جب ساکنہ ہو جاتی تو اس کے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. وہی جو بات میں نے اس طرح پڑھائی تھی وہ اس طرح. تو اب آپ کا یہ باکن بن گیا, باکن کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کا باقی ین بھی ہوگا نا, جیسے یہ باقی ین جری حالت بھی ہوگی, تو اس میں بھی یہی ہوگا. باقی ین کاف کے نیچے زیر ہی آئے گی, یا کے نیچے دو زیر آئیں گے. جری حالت اگر باقی ین کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا یا کے نیچے زیر ہی آئے گا, ین. تو پھر زیر بھی اس کو اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں چاہیے, اس کو اپنے سے پہلے حرکت چاہیے, اس کو سکون چاہیے. تو اس کی یہ والی بھی گرا دیں گے, پھر یہ ساکنہ ہو جائے گی, تو پھر اس کا گرا کے تو پھر آپ اس کو باکن کر دیں گے. اس لیے رفعی اور نصبی, رفعی اور جری حالت میں یہ اسم منقوص دونوں حالتوں میں سیم ہوتا ہے. موسیٰ تو تینوں میں سیم ہوتا ہے نا, موسیٰ موسیٰ موسیٰ. جی وہ تو اس کی تو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے. لی لگائیں گے تب بھی موسیٰ ہوگا, انا لگائیں گے تب بھی موسیٰ ہوگا, ہے نا. انا منصوب کرتا ہے نا, تو وہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کو. لی بھی ہوگا تو موسیٰ, اور دوسری حالت جو ہوتی ہے موسیٰ رفعی حالت, تو یہ بھی موسیٰ ہی رہے گا, کوئی دمہ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہوتا ہے. اس میں آپ کا یہ والا جو ہے نا, جو میں نے بتایا تھا وادی ین, یا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ باقی ین, نسبی حالت میں اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی نسبی حالت ہے. لیکن رفعی حالت بھی باقین ہوگی, اور جو آپ کی جری حالت ہوگی وہ بھی باقین نہیں ہوگی.
تو یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ یہ مرفوع ہے، مجرور نہیں ہے، کیونکہ مجرور ہونے کے لیے یا تو پیچھے مضاف ہو، ہے نا، تو یا پھر پیچھے حرف جر ہو، تو المال مضاف تو نہیں بن سکتا نا، تو المال حرف جر بھی نہیں ہے، تو یہ مجرور نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیا ہے، چونکہ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر پہ اثر نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا معرفہ آ گیا ہے یہ، تو اس لیے یہ مرفوع ہے. خبر ویسے تو منصوب ہوتی ہے اللہ کی، لیکن چونکہ یہ اس کا جو اسم ہے معرفہ آ گیا ہے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خبر بھی معرفہ آ جائے نا تو بھی اثر نہیں ہوگا، اثر ختم. تو بہت آسان سے چیپٹر تھا اور ختم ہو گیا یہاں پہ ہمارا. اس کو ہم بند کرتے ہیں. ابھی آپ چاہیں کام وام کریں، آپ کے بچوں نے اسکول جانا ہوگا، میں تھوڑا سوؤں گی ابھی. میری تو 2-2:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. ابھی تک میرا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور آنکھ کھول دیتے ہیں. ہاں بس وہ سب یہی کہتے ہیں، میرے رسم یہی کہتے ہیں تو ان جگہ. اور پھر میں سو بھی نہیں پاتی. یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بھی مطلب سو جائے، نہیں، وہ پھر میں لیٹی بھی رہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں اٹھ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے سونا ہوتا ہے. مجھے نا میری وہ ڈیفیشنسی بھی ہے نا باجی، مجھے نیند بہت آتی ہے. اچھا آپ کو بہت اچھا، صحیح ہے. کچھ لوگوں کو آتی ہے نیند، آنی بھی چاہیے. آپ کی عمر بھی ہے نا، ہماری عمر میں تو ویسے ہی نیند کم ہو جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا، ہم تو ابھی سینئر سٹیزن ہیں نا، تو ہماری تو گئی عمر. تو اب ہماری عید ویسے کہ اب ہماری اسی میں 2-3 گھنٹے میں ہی نا اللہ تعالیٰ اتنا فریش کر دیتے ہیں ہمیں. میں 10 منٹ بھی اگر نیپ لے لوں تو میں فریش ہو جاتی ہوں. پتہ نہیں کتنا سو رہی ہے. یہ کوئی برکت بھی ہوتی ہے، اور بس اللہ کے رستے پہ رہو تو یہی ہوتا ہے. اور دنیا کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کرتا ہے تو وہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرا کام کرو، میں وعدہ ہے نا اس کا کہ تم میرا کرو میں تمہارا کروں گا. تو یہ تو اتنا یعنی سوچیں نا کتنا، پہلے تو سیکھیں، وہی کتنا مشکل کام ہے، پھر اس کو سکھانا اپنے دماغ سے نکال کے دوسروں کو. تو یہ ساری چیزیں بس نہیں، انشاءاللہ جس اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے. مجھے کیوں نہیں، میں جیسے ہی میں نکلی نا وہاں سے الہدا سے، میرا 1.5 سال کا کورس تھا جو آپ کا 4-6 سال کا ہوتا ہے، وہ اب پتہ نہیں 8 سال کا ہوگا. وہی میرا 1.5 سال کا کورس تھا. اس میں جو مجھے گرامر تھوڑی بہت، پڑھانے والوں کو بھی نہیں آتی تھی، تھوڑی بہت ہمیں گرامر پڑھائی گئی تھی. بس یہ بتایا تھا کہ یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے اور یہ حرف ہے، بس اتنا ہی پتا ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر چن لیا پڑھانے کے لیے. جب میں پڑھانے کے لیے آئی تھی تو میں دوسروں میں جیسے اندھوں میں کانا راجا نہیں ہوتا، میرا وہ والا حال تھا نا کہ اندھوں میں جیسے کانا ہوتا ہے. لیکن اس کو پھر جو میں پڑھانے جاتی تھی تو پڑھا تو خیر میں بہت عرصے سے رہی تھی، وہ دوسری چیزیں پڑھا رہی تھی نا، جیسے دنیا کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے میں پڑھاتی، فزکس، کیمسٹری، الجبرا، ٹریگنومیٹری. ٹیچنگ کا تو وہ تو تھا اندر، جراثیم تو تھے. آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ سب چیز. ہاں میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ خود پڑھا. ماسٹرز وغیرہ کیا ہوا کچھ؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. میں نے میٹرک کیا تھا، کالج میں تھی تو بس میری پڑھائی ختم ہو گئی، شادی ہو گئی. اس کے بعد میں نے بچوں کے ساتھ ہی پڑھا، بچوں کو پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، دوسروں کو بچوں کو بھی پڑھایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چن لیا. وہ ایکسپیرینس تھا میرے پاس پڑھانے کا. تو جب میں آئی تو میرے اندر کانفیڈنس تھا اور میں پوری تیاری سے جاتی تھی. تو پہلے جو پڑھنا پڑتا ہے نا ایک، کہ پڑھ کے آپ نے پڑھانا ہے جا کے، کوئی کچھ بھی کوشچن کر سکتے ہیں نا. ابھی آپ ہیں، آپ کچھ بھی کوشچن کر سکتی ہیں، اب مجھے آنسر آنا چاہیے، ورنہ تو آپ اپنی ہوپ ہی کھو دیں گے، اپنا ٹیچر پہ کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو تو کچھ آتے ہی نہیں ہے. تو وہ سارا حق کر کے تو اس میں میرا پھر ماسٹر ہوتا گیا. تو پڑھانے کے جتنا آپ پڑھانے سے سیکھتے ہیں اتنا پڑھنے سے نہیں سیکھتے. یہ بات میری ہمیشہ یاد ہے. میں نے پڑھنے سے سیکھا ہے زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یعنی پڑھانے سے سیکھا ہے کیونکہ پڑھانے سے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اور وہ جو پڑھائی ہوتی ہے نا اور پھر پڑھانا، وہ دونوں کمال کی چیزیں ہوتی ہیں. صرف آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ ٹیسٹ پاس، چلو نمبر آ جائیں پاس کر لو، چلو جان چھوٹے، وہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ پڑھاتے ہیں اس کے لیے جو پڑھتے ہیں نا، وہ ایک ایکسلنٹ چیز ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.